بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلموں کے ساتھ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بائبل سے اس ٹاپک پر بات ہوتی ہے تو آگے سے ایک کانٹر کویسچن آتا ہے کہ آپ لوگ ایک طرف بائبل کو محرف تحریف شدہ مانتے ہیں اور دوسری طرف آپ اسی کتاب میں سے اپنے نبی کے تذکرے ثابت کر رہے ہیں۔ یہ تو تضاد ہے ایک طرح کا، اور بعض لوگ اس کو منافقت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو میں اس پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تضاد بنانا یا اس کو منافقت سے تعبیر کرنا اصل میں مسلمانوں کے عقیدے سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ بائبل ساری کی ساری یا اس کا ایک ایک حرف تحریف شدہ ہے، بلکہ مسلمانوں کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اس میں آج بھی اللہ کے نبیوں کی باتیں اور اصل تعلیم جیسے کہ توحید پر مبنی بیانات ہیں، یا انہی باتوں میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہے، یہ آج بھی موجود ہیں۔ تو مسلمانوں کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری بائبل نہیں بلکہ اس بائبل کے اندر تحریف ہوئی ہے۔ اور پھر اس کانٹر کویسچن کو ذرا آپ اس انداز میں بھی اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ عقیدہ قرآن مجید کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ اس نبی کے تذکرے تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دور میں جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہاں پر یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی آباد تھے، تو ان لوگوں کو تو صرف ایک کام چھوٹا سا کرنا پڑنا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنی کتابیں اٹھاتے اور لا کے مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے سامنے رکھ دیتے کہ بھائی اگر آپ واقعتاً ہی سچے ہیں، آپ کا اسلام، آپ کے نبی کا اور قرآن کا یہ بیان اگر واقعتاً سچا ہے تو یہ ہماری کتابیں ہیں، اس میں سے آپ تذکرہ نکال کے دکھا دیں۔ انہیں تو صرف ایک چھوٹے سے اس کام کی وجہ سے پورے اسلام کی بنیاد گرا دینی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے یہ کام کرنے کی بجائے اپنی عافیت خاموشی کے اندر سمجھی، وگرنہ وہ تو مسلمانوں کا ایک منٹ میں ناطقہ بند کر سکتے تھے کہ یہ ہماری کتابیں ہیں اور اس میں سے ہمیں آپ پیغمبر اسلام کا تذکرہ نکال کے دکھا دیں۔ میں یہاں پر اہل فکر اور سنجیدہ اور علمی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ اس پر سوچیں کہ وہ یہ کام کیوں نہ کر سکے۔ یقیناً اس وجہ سے نہ کر سکے کہ وہ جانتے تھے کہ اس نبی کے تذکرے اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور پھر بڑے مزے کی بات یہ بھی ہے کہ اس کو منافقت سے تعبیر کرنے والے لوگ، ہم ان کو یہ بھی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو یہ طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ ایک طرف اس کو تحریف شدہ کتاب کہتے ہو اور دوسری طرف اسی میں سے اپنے نبی کے تذکرے دکھا رہے ہو، یہ منافقت ہے۔ تو ان لوگوں کا اپنا طرز عمل کیا ہے کہ وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب جس کو وہ الہامی بھی تسلیم نہیں کرتے، اور اس میں سے اپنے بنیادی عقائد، مسیح کا خدا ہونا، عقیدہ کفارہ جیسے دیگر عقائد جو ہیں ان کو ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں تین بڑے فرقے عیسائیوں کے، آرتھوڈکس، کیتھولک، پروٹیسٹنٹ۔ آرتھوڈکس 50 کتابوں والی کتاب کو الہامی کتاب مانتے ہیں جس کے عہد نامہ قدیم میں 50 کتابیں ہیں، اور کیتھولک جو ہیں یہ 46 کتابوں والی کتاب کو الہامی مانتے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ نہیں، جس میں 39 کتابیں ہیں وہ الہامی کتابیں ہیں، باقی ساری غیر الہامی ہیں۔ تو یہ تو آپ کے اپنے اندر ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اتنے بڑے بلنڈر ہونے کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اسی عہد نامہ قدیم میں سے سیدنا مسیح کی پیشن گوئیاں بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی منافقت ہے نا، کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اتنی کتابوں والی الہامی ہے، ایک طرف کہتے ہیں اتنی کتابوں والی الہامی ہے، ایک طرف کہتے ہیں نہیں اتنی کتابوں والی الہامی ہے، اور اس کے باوجود اسی کتاب میں سے آپ جو ہے وہ سیدنا مسیح کی پیشن گوئیاں بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ آپ کے مسیحی علماء کا اقرار بھی موجود ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب کیتھولک کلیسیا کی
بحثی تعلیم پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. یہ کتاب جو آرفن پریس لاہور سے چھپی اس میں اس بات کا اقرار ہے, لکھا ہوا ہے کہ یہ بات کامل طور پر معلوم ہوئی ہے کہ یہودیوں نے پرانے عہد نامے کی اصل عبارت کو اس غرض سے کہ مسیح کی بابت نبیوں کی پیش گوئی کمزور ہو بگاڑ دیا ہے. یہ دیکھیں اس عبارت کے اندر خود اقرار کر رہے ہیں کہ یہودیوں نے اس پرانے عہد نامے کو بگاڑ دیا ہے, اس کے اندر تحریف کر دی ہے, تبدیلی کر دی ہے کہ کہیں مسیح کی پیشن گوئی اس سے ثابت نہ ہو جائے. تو خود اقرار بھی ہے کہ اس کے اندر تحریف ہے اور خود اسی سے سیدنا مسیح کی پیشن گوئیاں بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اگر مسلمانوں کا اس محرف شدہ کتاب سے نبی کریم کی پیشن گوئیاں ثابت کرنا منافقت ہے تو پھر آپ کا اپنا عمل کیا ہے, اس پر بھی ذرا سوچیں. اور جو سنجیدہ اور علم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس پر غور و خوض کریں کہ کیا یہ تضاد اور منافقت ہے یا ایک حقیقی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.